بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ موجودہ دور میں خاص کر کے منگنی ہونے کے بعد اپنی منگتر سے فون کے ذریعے بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور اس چیز کو بالکل وہ معیوب سمجھتے ہی نہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل حق اور درست ہے۔ تو ہمارے کچھ بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ منگنی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ہم فون کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ منگنی کس چیز کا نام ہے، جس کو بہت ساری زبانوں میں بات چیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ منگنی ایکچوئل میں شادی نہیں ہے، فقط یہ ایک وعدہ نکاح ہے، یعنی نکاح کا وعدہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں، ان کے گھر والوں کے بیچ میں، جب ان کے مابین شادی ہونی ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔ اور ہماری شرع کا رول یہ ہے کہ جب تک نکاح ایجاب و قبول کے ذریعے سے شرعی طریقے سے نہ ہو جائے، وہ لڑکی اس کے لیے اجنبی کے حکم میں ہی ہے، اور جب تک اجنبی کے حکم میں ہے اسے دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا، اسے چھونا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، سارا کام ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر منگنی کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول بھی ہو جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اب ایجاب و قبول ہونے کی وجہ سے اگرچہ رخصتی نہ ہو، بہت سارے علاقوں میں اس کا دستور بھی ہے کہ منگنی کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول بھی کرا دیتے ہیں، یعنی شرعی طریقے سے نکاح خوانی ہو جاتی ہے۔ اب رخصتی جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ایجاب و قبول ہو جائے، تو اب شرعی طریقے سے بالکل اس کی بیوی بن گئی، اب وہ بلا شبہ منگنی کے بعد بھی اس سے بات چیت کر سکتا ہے، کیونکہ شرعی طور سے جب ایجاب و قبول ہو جائے تو بات چیت ہی نہیں بلکہ اس کو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی بیوی ہے۔ بس ایک رسم و رواج کے تحت رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ منگنی کے بعد آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بات چیت کرنا کیوں منع ہے۔ میرے بھائی، اس مسئلے پر غور کریں، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ ہم نے آج یہ دیکھا کہ بہت سارے گھروں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ منگنی کے بعد جب لڑکا لڑکی بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں تو اتنے اندر تک کی بات ہو جاتی ہے کہ جو بات انہیں شادی کے بعد کرنی ہوتی ہے وہ بات وہ شادی کے پہلے ہی کر ڈالتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ جب منگنی کے بعد ہی بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی بات چیت ہوتے ہوتے اتنا دونوں کلوز ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی راگ غصہ والی بات بھی آ جاتی ہے، اور غصے میں کبھی کبھی ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ دونوں میں انبن ہو جاتی ہے اور شادی سے پہلے بریک اپ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا، جو منگنی ہوئی تھی، منگنی ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کہ جب اس طرح بات چیت ہوگی اور مان لیجئے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ شادی سے پہلے یہ منگنی ٹوٹ جائے، تو آپ نے اتنے دنوں تک اس سے جو بات چیت کی ہے اور ایک دوسرے کے اچھی بری چیز کو، ہر چیز کو آپ نے پوچھ لیا، جان لیا، پھر اگر شادی نہ ہو تو پھر آپ کس منہ سے اس کے، کبھی بھی اس کے سامنے اگر جانا ہوا تو کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ منگنی کے بعد لوگ ایسی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو مان لیجیے شادی کے پہلے اگر منگنی ٹوٹ جائے تو پھر ایک دوسرے کے ہر ایپ کو آپ جان گئے، ایک دوسرے کے گھر کے بارے میں آپ جان گئے، ایک دوسرے کے جسم کے بارے میں جان گئے، ہر چیز کو آپ جان جاتے ہیں، ایسے ایسے نوبت آ جاتی ہے۔ اور ابھی تو پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، ویڈیو کال ہے، اس کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر ایسی غلطی بالکل بھی نہ کریں، جہاں تک ہو سکے کنٹرول کریں۔ ہاں، اگر کوئی بہت ضروری بات ہو، کوئی ضروری کام ہو کہ بات کرنا ہی ضروری ہے، تو وہاں شرع آپ کو اجازت دیتی ہے کہ بقدر ضرورت آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ جو دل لگی والی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے فون میں بات ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بلا شبہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس کا ایک اور نقصان دیکھیں، ہم نے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ دیکھا بھی ہے کہ ادھر منگنی ہوئی اور بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات چیت کی نوبت یہ ہوتی ہے کہ پوری پوری رات بہت سارے بھائی ہمارے بات کرتے رہتے ہیں، پوری پوری رات۔ اب بتائیے، ایک کام کاج کرنے والا مرد اگر دن بھر کام کاج کر کر آئے اور تھک ہار کر رات کو نہ سوئے
तो रात को 10 बजे से फ़ोन में लग जाए, 1 बजे 2 बजे तक बात करता रहे, तो उसकी सेहत का हाल क्या होगा? और अगले दिन फिर वो काम किस ध्यान से करेगा, किस मन से करेगा? हो ना हो इसमें इंसान की सेहत के लिए भी बहुत ही मुज़िर असरात मुरतब होते हैं, बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है ये बातचीत। तो इसी बिना पर कंट्रोल करें, जब तक शादी ना हो जाए उस पर कंट्रोल करें, और अगर इतना ही इमरजेंसी हो कि बातचीत करना ज़रूरी है, कि कंट्रोल नहीं होता है, तो आपके लिए एक ऑप्शन अच्छा यही है कि मंगनी के साथ-साथ आलिम साहब को बुला कर के इजाब कबूल भी करवा दीजिए। और इजाब कबूल होने के बाद आप बिलाशुबा दोनों बातचीत भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब वो गुनाह से बच जाएँगे। सिर्फ़ मंगनी के बाद अगर बातचीत करेंगे तो नाजायज़ और हराम काम के मुर्तकिब होंगे। लेकिन अगर उसी के साथ-साथ इजाब कबूल भी हो जाए तो क्या बेहतर है, आदमी गुनाह से बच भी जाएगा। तो इसकी एक सूरत ये समझ में आती है। बहरहाल मैं तो मशवरा यही दूँगा कि बचने की कोशिश करें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़रूरत हो उतने बस हाल-चाल लेकर आप बात कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद उससे ज़्यादा बातचीत करने जाएँगे तो उसके बहुत सारे नुकसानात आपकी ज़िंदगी में पैदा हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सवाब की नियत से इस तरह की वीडियोज़ को आगे शेयर करें और लोगों को इस पर अमल करने की तरग़ीब भी दिलाएँ, क्योंकि नेकी करना और नेकी की दावत देना दोनों नेकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।